اچھا، ایک وقت ایسا آتا ہے جب کچھ لوگ بندے کو تکلیف دیتے ہیں، پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے وہ تکلیف دینے والے اس کے سامنے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ مکے والوں نے بڑی تکلیف دی، پھر بدر والی دن وہ قابو آ گئے، گرفتار ہو گئے۔ اب آپ کو پتہ ہے بندے کے جب وہ بندہ قابو آ جائے نا، جس نے تکلیف دی ہو، تو لوگ دانت پیستے ہیں، شدید غصہ کرتے ہیں کہ آیا نا اب میری داڑھ کے نیچے، اب دیکھنا میں حشر کیا کرتا ہوں۔ سخت ترین سزا دینے کو جی چاہتا ہے، لیکن مکے والے قیدی بن کے آئے تو نبی پاک نے نہ ان کی آنکھیں نکالی، نہ کان کاٹے، نہ قتل کیا، بلکہ معمولی سا فدیہ فرمایا یہ دو جرمانہ اور جاؤ۔ اور صحابہ سے کہا ان قیدیوں کو اپنے اپنے گھروں میں لے جاؤ اور ان کی خدمت کرنا۔ وہ قیدی بتاتے ہیں کہ قربان جائیں اس حسن سلوک پر کہ جن کے گھروں میں ہم قیدیوں کو رکھا گیا تھا وہ خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے تھے، ہمیں کھانے کھلایا کرتے تھے، خود کھجور پانی پر گزارا کرتے تھے۔ ایک شخص ان میں تھا، ابو ایذا اس کا نام تھا، وہ شاعر تھا۔ اس نے نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ میری 5 بیٹیاں ہیں، میں فدیے کی رقم بھی کوئی نہیں دے سکتا، اگر آپ مجھے ویسے ہی آزاد کر دینا تو نہ آج کے بعد اسلام کی مخالفت کروں گا نہ کسی اور کو ابھاروں گا۔ یہ 5 بیٹیوں کی بات کرنے والا بندہ یہ پہلے تلوار لے کے آیا ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے، یہ پھول لے کے نہیں آیا، یہ تلوار لے کے پہلے لڑنے آیا ہے۔ اب جب قابو آ گیا تو کیا کہہ رہا میری 5 بیٹیاں ہیں؟ تو سوال یہ کھڑا ہوتا تھا کہ بھائی جب تم مسلمانوں کے خلاف تلوار لے کے نکلا تھا، نیزے لے کے آیا تھا، اسلحہ باندھ کے آیا تھا، تب تیری 5 بیٹیاں نہیں تھیں؟ قابو آ گیا تو کہتے 5 بیٹیاں اور میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا، جرمانہ بھی نہیں دے سکتا، آزاد کر دیں۔ پر کھڑا ہے نا رسول رحمت کے سامنے، یا رسول اللہ مجھے معافی دے دے، تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، جا میں نے معافی دے دی، ختم ہو گئی بات۔ یہ وہ عاجزی انکساری کے پہلو ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں۔ میرے عزیزو، فتح جب ہوئی نا مکے کی تو بہت بڑی فتح تھی۔ خود قرآن نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، بہت بڑی فتح تھی، لیکن صحابہ فرماتے ہیں فتح مکہ تاریخ انسانیت کا بہت بڑا معرکہ تھا، پر ہم نے یہ حال دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب مکے میں داخل ہو رہے تھے تو سیاہ رنگ کا امامہ باندھا ہوا تھا اور گردن جھکی ہوئی، اور اتنی گردن مبارک جھکی ہوئی تھی کہ لگتا تھا اونٹ کے کجاوے سے جا لگے۔ عاجزی سے، انکساری سے، جیسے جیسے پھل لگ جاتا ہے درخت ویسے ویسے جھک جاتا ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی شخص کو عروج دے، حالات اچھے کرے، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، آہستگی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں، مخاطب ہوتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں سلام، تمہیں سلام۔ رحمان کے بندوں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، انکساری ان کے مزاج کا حصہ ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان سے احساس برتری کو چھین لیتا ہے۔ جب انسان یہ سمجھتا ہے نا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، تو پھر اس کے اندر تکبر، خود پسندی، عجب، برتری پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عظمت و جلال جس شخص کے ذہن میں ہو، وہ بندہ کسی بھی بڑائی کا شکار نہیں ہوتا۔ ہاں، کچھ ایسے ناعاقبت اندیش ہوتے ہیں جن کی کامیابیاں، جن کے عہدے، جن کی دولتیں
اور جن کی ذہنی اختراع انہیں تکبر میں مبتلا کر دیتی۔ غرور کسی قسم کا بھی ہو وہ ناپسندیدہ ہوتا ہے، وہ حسن کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ اقتدار کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ کسی قسم کا بھی ہو، غرور بہرحال پسندیدہ نہیں ہوتا۔ یہ ناپسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تکبر صرف اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے، یہ صرف اللہ کی شان ہے جو شان کبریائی ہے۔ باقی کسی شخص کو بھی کبھی بھی اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، اس طرح کا لہجہ کبھی اختیار نہیں کرنا چاہیے جس سے تکبر چھلکتا ہو، جس سے کسی بھی مقام پر اس شخص کی خود پسندی نظر آتی ہو۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ احساس ہو جاتا ہے نا کہ میں 4 5 10 لوگوں سے زیادہ سمجھدار ہوں، ان کی باتوں میں بھی کسی نہ کسی جگہ پہ غرور چھلکنے لگتا ہے۔ جن کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ شاید 10 20 لوگوں میں میرا رنگ زیادہ گورا ہے اور مجھے بعض لوگ زیادہ خوبصورت جانتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنی گفتگو میں لوگوں کے نئے نقش پر تبصرے شروع کر دیتے ہیں۔ چند گھڑیوں کے لیے، چند سالوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے جن لوگوں کو اونچی کرسیاں مل جاتی ہیں، ان کو بھی نیچے بیٹھے لوگ بعض اوقات اپنے سے چھوٹے نظر آنے لگ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، حدیث قدسی ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب ہم کوئی ایسا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، اللہ کے ہاتھ، اللہ کا لباس، تو اس سے مراد مثال دینا ہوتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں سے بے نیاز جو اس کی شان کے لائق۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے۔ میں کہہ چکا ہوں کہ ان لفظوں کا معنی جو اس کی شان کے لائق۔ رب فرماتا ہے کبریائی میری چادر ہے اور بڑائی میرا تہمد ہے، میرا لباس ہے۔ جو ان دونوں میں سے کوئی چیز مجھ سے چھیننا چاہے گا میں اسے جہنم میں پھینک دوں گا۔ یہ کبریائی، یہ بڑائی، یہ تو میرا لباس ہے جو اس کی شان کے لائق۔ بندہ ہی اچھا لگتا ہے، بندہ اس کو خدا بننے کی کوشش معاذ اللہ نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ سمجھدار ہیں تو اپنی سمجھداری اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، اگر آپ دانا ہیں تو اس چیز کو تلاش کریں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک لے جائے، اگر آپ صاحب اقتدار ہیں تو اللہ کی مخلوق کی بہتری کر کے اللہ کی رضا کا حصول کریں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو حسن یا علم یا کوئی خوبی دوسروں سے زیادہ دی ہے تو آپ دوسروں سے زیادہ عاجزی کریں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں زیادہ دے تو پھر انسان میں عاجزی بھی۔ لیکن لوگ بفر جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، ان کی باتیں، ان کا لب و لہجہ، ان کا انداز تکلم اس سے چھلکتا ہے کہ اس آدمی کو وہم ہو گیا ہے کہ میں بڑا کوئی اہم آدمی ہوں، اسے کسی جگہ شک پڑ گیا ہے کہ میں کوئی بہت سیانہ آدمی ہوں، اس کا خیال ہے، اور پھر لوگ کوشش کرتے ہیں دوسروں کو قائل کرنے کی۔ میں نے ایسے نادان بھی دیکھے ہیں جو بیٹے ہو کے باپ کو قائل کر رہے ہوتے ہیں، میں نے دیکھے ہیں ایسے نادان بھی جو شاگرد ہو کے استاد کو سمجھا رہے ہوتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے صدقہ دینے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، اور جو معافی مانگ لے رب اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے، اور حضور فرمانے لگے جو اللہ کی رضا کے لیے عاجزی کرے اللہ اسے سر بلندی عطا فرما دیتا۔ بلند اگر کوئی ہونا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ تو عاجزی ہے، اس کا طریقہ تو انکساری ہے، اس کا طریقہ تو جھکنا ہے۔ اگر سر بلندی کیوں کہ صراحی سر نگو ہو کر بھرا کرتی ہے پیمانے، لہٰذا جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جھک کے ملتے ہیں۔ مزاج ہوتا ہے نا جی، طبیعت ہوتی ہے۔ صراحی جب کچھ دینے لگتی ہے تو پہلے نیچے کیونکہ بھری ہوئی ہے نا، تو جس بندے کو آپ جھکا ہوا محسوس کریں سمجھیں یہ بھی بھرا ہوا ہے، لیکن اگر اس کی باتوں میں، اس کے لفظوں میں، اس کے انداز میں،
اس کی باتوں میں کہیں کسی جگہ آپ کو کوئی ایسا انداز نظر آئے جو درست نہیں. یہ جو تکبر ہے یہ خطرناک چیز ہے, مہلک مرض ہے, یہ زہر ہے. ذرا سا بھی تکبر, ذرا سا بھی, کتنا؟ حضور نے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا. اوئے ہوئے, رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر. یہ دیکھنا ہے, دل کو ٹٹولنا ہے, باطن پر نظر کرنی ہے, اپنا عنوان زندگی تلاش کرنا ہے. کہا رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بیٹھے تھے اور حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص اٹھ کے چلے گئے تو سیدنا عبداللہ ابن عمر نے رونا شروع کر دیا. لوگوں نے کہا آپ دونوں صحابہ بیٹھے تھے, محبت کی باتیں یقیناً ہوئی ہوں گی اور آپ نے یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ جو گفتگو کی ہوگی وہ کتاب و سنت کے امور پر مشتمل ہوگی, لیکن وہ اٹھ کے گئے ہیں تو آپ رونے لگے, وجہ کیا ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عمر پھر ہچکی باندھ کے روئے, فرمانے لگے عبداللہ بن عمر کا یہ خیال ہے, وہ مجھے بتا گئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا اسے چہرے کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے. یہ ان کا خیال ہے, یہ وہ بتا گئے ہیں مجھے. تو میں رو رہا ہوں کہ اتنا باریک مسئلہ, رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا تو پیشانی کے بل گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جائے. تو کہیں نہ کہیں خدا نہ خواستہ کسی سے ایسا اگر ہو گیا تو یہ تو بڑا حساس مسئلہ ہے, یہ تو بڑی غور کرنے والا امر ہے. انسان کہیں نہ کہیں بات کاری دیتا ہے, کسی کے رنگ روپ پر طنز کر بیٹھتا ہے, کسی کی جہالت کو زیر گفتگو لے آتا ہے, کسی شخص کے دیہاتی ہونے پر لوگ تبصرہ کرتے ہیں. تو اتنا نازک مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیز کا خیال رکھنا. بھائی زیادہ سیانے بننا چھوڑ دیں, زیادہ بڑے بننا چھوڑ دیں, زیادہ سمجھدار کہلانا کرتے ہیں. یہ ذرا شان مصطفیٰ کریم تو دیکھیے گا. نبی کریم علیہ السلام خود بیان کرتے ہیں, حضور فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کریں, یہ میرے ساتھ ساتھ قدم بقدم رہیں, جتنا سونا چاہوں بانٹوں تقسیم کروں, میں چاہوں تو سونے. یہ شان ہے. اور پھر میرے محبوب کی شان تو یہ ہے کہ حضور تو اللہ کے محبوب ہیں, لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں نبی پاک تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھاتے تھے. حضور فرماتے تھے میرا دل کرتا ہے میں اس طرح کھانا کھاؤں جیسے ایک عام بندہ کھانا کھاتا ہے, اور میرا دل کرتا ہے میں اس طرح بیٹھوں جس طرح ایک عام آدمی بیٹھتا ہے. کوئی امتیاز, کوئی تقسیم. میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں, اللہ مجھے معاف کرے. میرے اسا فرمایا کرتے تھے چودھری صاحب کا پیر کوئی نہیں ہوتا, مالدار کا پیر اور پڑھے لکھے آدمی کا پیر یہ خود پیر ہوتے ہیں. جدے کر دانے او دے کملے بھی, پیسے جو پاس ہیں اور ڈگریاں پاس ہوں تو پھر بھی. اور علماء مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں تو اسا فرمایا کرتے تھے علماء خلیفے ہوتے ہیں, مرید نہیں ہوتے. یہ خلفاء ہوتے ہیں. یہ مرید تو وہ ہوتا ہے جو بیچارہ انکساری کے ساتھ پیچھے ہوتا ہے کہ میں کچھ سیکھ لوں. صحیح مسلم میں حدیث ہے, ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی جس کی عقل میں کچھ تھوڑی کمزوری تھی, حواس پورے درست, ہم اپنے لفظوں میں دیوانہ کہتے ہیں, کچھ لوگ اب نارمل بھی کہتے ہیں ایسے آدمی. ذہنی توازن پوری طور پہ ٹھیک نہیں تھا. وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں آئی اور اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے آپ سے کام ہے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو مدینے کی جس گلی میں کہے گی میں کھڑے ہو کے تیری بات سننے کو تیار ہوں. وہ حضور کو لے گئی ایک کونے میں, لے جا کے اس نے اپنی ساری بات سنائی اور مدینے والے محبوب نے ساری بات سنی. ایک طرف شان یہ ہے کہ محبوب معراج کی بلندیوں پر اللہ کے قرب خاص میں بیٹھے ہیں, اور دوسری طرف حال یہ ہے, آج یہ ہے کہ ایک وہ امت کی خاتون جس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے مدینے کی گلی میں کھڑے ہو کے کریم اس کی باتیں بھی سن رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ شانیں عطا کرے, بلندیاں عطا کرے تو پھر انسان کو تھوڑا سا سمجھنا چاہیے بتوں کہ اچھا ایک کائنات میں دین کے نام پر جو سب سے زیادہ پیار کیا گیا وہ مدینے والے محبوب سے کیا گیا.
یعنی اتنا پیار کیا گیا کہ عروہ بن مسعود ثقفی نے کہا تھا میں نے زمانہ دیکھا ہے وہ بادشاہ بھی گویا دیکھے جو اپنے آپ کو سجدے کراتے ہیں معاذ اللہ، لیکن جو عقیدت مدینے والے محبوب کے غلام حضور کے ساتھ رکھتے ہیں نا، یعنی کلی کا پانی سرکار اگر باہر نکالیں تو جو لوگ چہروں پہ مل لیں، اور جس کو پانی نہ ملے وہ دوسرے کے ہاتھ سے مس کر کے اپنے چہرے پر مل لے، اتنی عقیدتیں۔ یعنی حضرت عثمان غنی بیت اللہ شریف سامنے ہو اور ان سے کہا جائے طواف کر لو تو وہ کہے نہیں، اپنے نبی کے بغیر نہیں کرنا۔ یعنی اتنی عقیدت کہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ ان کے والد ابو سفیان ملنے آئے تو بستر سمیٹ لیں، ان سے کہا جائے پتر تو نے بستر اٹھا لیا ہے؟ تو وہ کہ اس لیے اٹھا لیا کہ یہ میرے نبی پاک کا بستر ہے، اس پر باپ چاہے کوئی بھی ہو، اگر کافر اور مشرک ہے تو حضور کے بستر پر بیٹھ سکتا۔ اتنی عقیدتیں نبی پاک کے ساتھ لوگوں نے کی، لیکن اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عاجزی کا عالم ہے کہ جب بدر کے لیے حضور جا رہے تھے تو ایک ایک سواری تھی اور تین تین لوگ تھے، تو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بھی دو لوگ ہو گئے، حضرت مولا علی شیر خدا اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو طریقہ کار یہ تھا کہ تینوں لوگ باری باری سوار ہوتے، دو پیدل چلتے ایک سوار ہوتا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے، مولا علی سوار ہوئے، پھر میرے نبی کریم سوار ہوئے۔ جب باری آئی حضور کے پیدل چلنے کی تو غلاموں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا نہیں دل کرتا آپ پیدل چلیں، آپ بھی سواری پہ بیٹھیں۔ تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہ تو تم مجھ سے زیادہ طاقتور ہو اور نہ ہی ایسا ہے کہ تمہیں اللہ سے ثواب زیادہ لینا ہے، مجھے لینا نہیں، مجھے بھی اپنے رب سے اجر لینا ہے۔ جس طرح تم پیدل چلے ہو میں بھی اسی طرح پیدل چلوں گا۔ یہ عقیدت، محبت، الفت اپنی جگہ پر وہ کوئی کر رہا ہے، لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے جواب میں عاجزی کر کے دکھائی، انکساری کر کے۔ صحابہ جانے لیے حاضر ہیں، حضور جو آپ حکم کریں ابرو کے اشارے پر ہر چیز قربان ہے۔ لیکن دوسری طرف منظر یہ ہے کہ اگر صحابہ کہتے ہیں ہم مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت 3 اینٹیں اٹھا کے لاتے تھے تو حضور 4 اٹھا کے لاتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کسی ممتاز ہونے کو، کسی امتیاز کو پسند ہے نا؟ ہمارے اندر بہت سارے لوگ جو اپنے گھر بھی سبزی لینے نہیں جا سکتے، اگر ڈرائیور رکھنے کی طاقت مل جائے نا، 4 پیسے آ جائیں، پھر ان کا خیال ہوتا ہے گاڑی کا دروازہ بھی ڈرائیور ہی کھولے، بند بھی ڈرائیور ہی کرے، پتہ تو چلے نا کسی کو کہ جناب نے ملازم رکھا ہوا ہے۔ یہ چیزیں انسان کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں، اس کی تکالیف بڑھ جاتی، اس میں آزمائش آ جاتی، حالات کا تناظر کچھ اور کا کچھ اور ہو جاتا ہے۔ انسان جب اتنا بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ عام انسانوں کے ساتھ وقت نہیں گزار سکتا، پھر اپنوں کے ساتھ بھی وہ خوشیاں گزار سکتا نہیں دیں گے۔ وہ پھر سفر کر رہے تھے صحابہ نبی پاک کے ساتھ، تو ایک جگہ بکرا ذبح کر کے پکانے کی بات آئی تو ایک صحابی نے کہا میں ذبح کروں گا، ایک نے کہا میں کھال اتاروں گا، ایک نے کہا میں گوشت بناؤں گا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمانے لگے کہ پھر میں اس طرح کرتا ہوں، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں تاکہ آگ جلائی جائے، میں لکڑیاں اکٹھی کر کے لاتا ہوں۔ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سب ہیں نا، ہم یہ کام کریں گے؟ تو حضور نے فرمایا میں تم میں سے ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا۔ کریم ارشاد فرمانے لگے بے شک اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند ہے کہ کوئی بندہ اپنے ساتھیوں میں امتیاز کی صورت اختیار کرے، الگ تھلگ نظر آئے، میں ممتاز ہونا پسند نہیں کرتا، لہذا میں یہ کام کروں گا۔ میرے بھائیوں، زندگی میں ہر قسم کا تکبر، وہ عہدے کا ہو، وہ علم کا ہو، وہ دولت کا ہو، وہ سمجھداری کا ہو، وہ اونچی برادری کا، کوئی بھی تکبر ہو، نبی پاک نے حد بندی کر دی۔ فرمایا رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تکبر ہوا، رائی کے، پتہ ہے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے عقل کتنی عطا کی؟ حضرت وہب ابن منبہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقل کا 1000 حصہ کیا ہے، ایک حصہ عقل اللہ نے ساری دنیا کو عطا فرمایا، اسی سے ڈاکٹر ہیں، اسی سے انجینئر ہیں، اسی سے سائنسدان ہیں، اسی سے علماء ہیں، سب اسی سے بنے، جو ایک حصہ عقل اللہ نے دنیا میں نازل کی۔ فرمایا باقی 999 حصے عقل کے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے۔
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لیکن اس کے باوجود حضور صحابہ سے مشورہ کرتے اور ان کا مشورہ قبول کرتے. جنگ احد میں نقصان ہوا، کیوں؟ حضور کا مشورہ دے تھا کہ مدینہ شریف کے اندر رہ کے جنگ لڑنی چاہیے، اور صحابہ جوش جذبات میں تھے، جوش جہاد میں تھے. کہا ہم اندر رہ کے کیوں لڑیں، وہ سمجھیں گے یہ اپنے گھر میں محصور ہو گئے، باہر نکل کے جنگ کریں. اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی رائے کو چھوڑا، صحابہ کی رائے کو اختیار فرمایا. اگرچہ بظاہر نقصان بھی ہوا، لیکن کل عقل رکھنے کے باوجود بھی مدینے والے محبوب نے صحابہ کی رائے کو قبول کیا. یہ کیا ہے؟ یہ سرکار کی عاجزی، مشورہ قبول کرنا، کسی اور کی بات بھی سننا. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی عقل، بیچاروں کی عقل کل ہوتی، وہ ساری زندگی اسی چکر سے باہر نہیں آتے کہ جتنا میں سمجھدار ہونا اتنا کوئی دوسرا نہیں ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے انسان کے اندر سے روحانیت چلی جاتی ہے، کیف چلا جاتا ہے، عبادت کی لذت چلی جاتی ہے، دعا کے ذائقے چلے جاتے ہیں. بہت زیادہ سمجھداری کی گفتگو کرنا اور بہت زیادہ بن کے بیٹھنا اور بہت زیادہ اپنے انداز